پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ماڈل کی حیثیت سے یہ بہت اہم میسیج ہے کہ ہم نے دنیا میں سرخرو ہونا ہے۔ آج بھی 12,000 گوشت اسکول سندھ میں موجود ہیں جہاں گورنمنٹ کی فنڈنگ جاتی ہے اور اسکول ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ یہ بلوچستان لبریشن آرمی کے نام پہ کبھی وہ اندر ہماری صفوں میں گھس جاتا ہے، کبھی یہ سندھو دیش کے نام پہ گھس جاتا ہے، کبھی وہ شیعہ اور سنی کے نام پہ بیچ میں وہ گھس جاتا ہے۔ ہمیں مل کر وطن کا اس جہاں میں نام کرنا ہے۔ بہت ہم سو لیے، جو ہے وعدہ وفا کا اس زمین سے وہ نبھانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ مجھے اس سیریمنی میں آج آپ نے انوائٹ کیا۔ یوم دفاع ایک بہت اہم دن ہے ہم سب کے لیے، اور جب ہم نے یہ وطن حاصل کیا، ظاہر ہے ہم میں سے شاید کوئی بھی اس وقت زندہ نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے کوئی ہو بھی، کیونکہ 74 سال گزر گئے ہیں۔ یہ ملک ہم نے پیورلی اسلام کے نام پہ حاصل کیا، کیونکہ انگریز نے تو یہ خطہ آزاد کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہماری جو جنگ تھی، ہماری جو لڑائی تھی، ہمارے قائد نے جو مقدمہ لڑا وہ 2 نیشن تھیوری کا مقدمہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں ایک الگ خطہ چاہیے جہاں ہم اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکیں آزادانہ، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے پھر وہ خطہ حاصل کیا، اور آج اس سرزمین پر ہم بالکل آزاد، الحمدللہ اللہ کا تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم آزاد سانسیں لے رہے ہیں، اور یہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا تو اس کی حفاظت، اس کی پراسپیرٹی، اس کی ترقی، یہ سب ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ آج الحمدللہ ہم 22 کروڑ ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں یا عالم اسلام کی بات کریں، پوری دنیا کی بات کریں، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دنیا میں جہاں کھڑے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو شاید کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہماری نگاہیں شرم سے جھکتی ہیں، اور دوسری جو اقوام ہیں وہ ہم پہ حاوی نظر آتی ہیں۔ حالانکہ رب نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، ہمیں قرآن پاک عطا کیا، ایک ضابطۂ حیات عطا کیا، ہمیں سیرت النبی، پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ماڈل کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں وہ سارے گر جو کامیابی کے سیرت النبی کی صورت میں یا قرآن پاک کی صورت میں رب نے ہمیں عطا کیے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہماری خوش قسمتی، ہم نے مسلمان گھروں میں جنم لیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تالے کی کنجی ہمارے پاس تھی۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اس قرآن پاک کے اصولوں پہ عمل کرو گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگے اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم میسیج ہے کہ ہم نے دنیا میں سرخرو ہونا ہے۔ اگر ہم دنیا میں سرخرو نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہیں کچھ کمی ہے، کہیں کچھ انالیسس کرنے، ہم نے اپنے آپ کے انالیسس کرنے ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی ہے، کہاں وہ کوتاہیاں ہیں جن کو دیکھیں۔ جب ہم تعلیم اور تربیت کی بات کرتے ہیں تو 2 ایک الگ چیزیں ہیں، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم پوری دنیا میں ہوتی ہے، یونیورسٹیز ہیں، میرے سامنے بہت ینگ بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری کمی کہاں رہی تربیت میں؟ آج کمی اچھے انسانوں کی ہے، تعلیم تو بکھری پڑی ہے، ڈگریاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں۔ اگر کچھ کمی ہے تو وہ تربیت میں ہے۔ ہم وہ اس طرح سے کریکٹرز کو نہیں بلڈ کر سکے جس نام پہ ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ ہم نے اس طرح سے کریکٹرز نہیں بلڈ کیے، ہم نے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پہ توجہ نہیں دی،
آج بھی جو گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، اسپیشلی جونیئر اسکول، جہاں سے کریکٹر بنتا ہے. دیکھیں، کریکٹر ماں کی گود کے بعد آپ کا جونیئر اسکول وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے جو آپ کا کریکٹر بناتا ہے. اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک میں ادھر توجہ نہیں دی گئی. آج بھی 12,000 گوسٹ اسکول سندھ میں موجود ہیں جہاں گورنمنٹ کی فنڈنگ جاتی ہے اور اسکول ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اب اس کو کرپشن یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، خیر اگر میں اس پہ بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. اب لب لباب یہ ہے کہ جب تک میں اور آپ ہم ایک کردار ادا نہیں کریں گے یہ ملک نہیں بدلے گا. آج ہم یوم دفاع پاکستان منا رہے ہیں 1965، جب ہم سب ایک تھے، جب ہم ایک قوم تھے، جب ہمارا ایک نعرہ تھا. اس وقت پاکستان بنے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ہم ٹکڑوں میں فرقوں میں نہیں بٹے تھے. لیکن 65 کی جنگ کے بعد 65 میں بہت امیزنگ، دیکھیں فوج اکیلی کافی نہیں ہے. جب تک پوری قوم شانہ بشانہ نہ کھڑی ہو آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. جنگ قومیں لڑتی ہیں، وہ چند مٹھی بھر سپاہی نہیں لڑتے. جنگیں قومیں لڑتی ہیں، قومیں جیتتی ہیں جنگیں. ٹھیک ہے، اور جب اتحاد آ جاتا ہے نا تو ریت کے ذرے آپ ایک پھونک مارے اڑ جاتے ہیں، لیکن جب وہ جڑ جاتے ہیں تو چٹانیں بن جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی چٹانیں. ان کو ایک بہت بڑی قوت اور ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے سبق نہیں سیکھا اور اپنے آپ کو درست نہیں کیا، دیکھیں جب ہم 65 کی بات کرتے ہیں تو 71 کی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم بٹ گئے کیونکہ دشمن نے پھر کسی اور طریقے سے ہم پہ حاوی ہونا چاہا، اور وہ تھا کہ ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو. ٹھیک ہے، وہ اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہوا، ہم بٹے. ٹھیک ہے، آج بھی وہ مزید ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. یہ بلوچستان لبریشن آرمی کے نام پہ کبھی وہ اندر ہماری صفوں میں گھس جاتا ہے، کبھی یہ سندھو دیش کے نام پہ گھس جاتا ہے، کبھی وہ شیعہ اور سنی کے نام پہ بیچ میں وہ گھس جاتا ہے. لیکن ہم سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ہم سب عقل رکھتے ہیں، ہم سب فہم رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کیسے آگے بڑھنا ہے. ہمارے سامنے سیرت النبی ہے، ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ایک مکمل ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ حیات ہمارے پاس موجود ہے. اگر اس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی قوت ایسی ہے جو ہمیں الگ کر سکے یا ہمیں نقصان پہنچا سکے. الاسر کے بارے میں نے تھوڑا سا جو پڑھا آنے سے پہلے، تو بہت امیزنگ، بہت زبردست کام ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جو اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں ڈگریاں لے کے نوجوان ہزاروں لاکھوں پھر رہے ہیں اس وقت، لیکن جب اسکل نہیں ہے تو ڈگری کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، اور یہ ملک آگے بڑھے گا جب ہم اسکلڈ یوتھ کو آگے لائیں گے، جب ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں گے، جب ہم صلاحیت پیدا کریں گے اپنے نوجوانوں میں، یہ ملک آگے بڑھے گا. اور یہ بہت آگے بڑھے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ نوجوان ہیں جنہوں نے یہ ملک حاصل کیا. وہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی قوت تھی، لیکن ایک لیڈرشپ تھی جس لیڈرشپ نے ایک ویژن دیا. اس ویژن کے لیے سب اکٹھے ہوئے ایک جھنڈے کے تلے. ایمان، اتحاد اور تنظیم، یہ جو الفاظ ہیں یہ عام الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کو زمین سے آسمان پر پہنچانے کا ایک فارمولہ ہمارے قائد نے ہمیں دیا. ٹھیک ہے، قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، سیرت النبی ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں نقصان پہنچا سکتی. ہم نے صرف ایک ڈر کی وجہ سے، دیکھیں ہمارے جو طالبان یا طالب، دیکھیں میں اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے دروازے پہ ایک دستک ہوتی تھی بچپن میں، اور ہم پوچھتے تھے کون، تو جواب آتا تھا طالب.
اور پھر ہم کھانا رکھا ہوتا تھا وہ ہم طالب کو دیتے تھے. یہ وہ طالبان مطلب پاکستان کے سب سے پیسفل لوگ تھے, یہ سب سے پرسکون لوگ تھے, یہ جو مدرسوں میں جاتے تھے, امامت کرتے تھے, کتنا نوبل کام یہ بچے کرتے تھے. اور ہم نے کسی کی جنگ میں ان بچوں کو جھونکا, ٹھیک ہے, اور آج تک ہم دوسروں کی جنگیں لڑتے رہے, ٹھیک ہے, ہمیں ہوش نہیں آیا, ٹھیک ہے. اور ایک ٹیلی فون کال کہ ہم پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے. دیکھیں 20 سال میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت دنیا کے سب سے کمزور ملک کو پتھر کے دور میں نہیں پہنچا سکی. 20 سال لگی نہیں پہنچا سکی. تو ہم ایک نیوکلیر پاور ہو کے اتنے وسائل, اناج ہمارے پاس, سب کچھ, ہم کیسے ڈر گئے کہ ہم نے کسی کی جنگ میں اپنے 65,000 لوگ شہید کروا دیے. 65,000. دیکھیں یہ سچائیاں ہیں, یہ سچائیاں ہیں, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. ان کو اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہم آنکھیں اپنی بند کر لیں گے تو ہم نے سبق سیکھنا ہے, ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے اور مستقبل میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, ٹھیک ہے. آج ڈیفنس ڈے پہ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو باہمی ہماری جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کے, اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہم سب کام نہیں کریں گے, اگر ہم ڈر کے دوسروں کی جنگیں, دیکھیں ہم ڈے 1 سے ہم نے اپنی جنگ آج تک ایک بھی نہیں لڑی. 65 کی جنگ دوسروں کی لڑی, 71 کی جنگ دوسروں کی لڑی, کشمیر میں اس کو دوسرا کہتا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے بنگالی تھے, وہ ہم سے الگ ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ افغانستان کی جنگ دوسروں کی جنگ, طالبان کی جنگ دوسروں کی جنگ, ٹھیک ہے. ہم نے کبھی اپنی جنگ نہیں لڑی. افسوس کی بات ہے, ہم نے اپنا نہیں سوچا. ہم نے اپنا سوچنا ہے. ہم نے اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو 22 کروڑ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. صرف 75 لاکھ اسرائیلی دیکھیں اس وقت پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے جا رہے ہیں. 75 لاکھ, کیا, کس وجہ سے؟ اسکل ڈیولپمنٹ, اسکل ڈیولپمنٹ. انہوں نے ایک چیز پکڑ لی کہ بچوں میں اسکل ڈالنا ہے. ان کے سائنٹسٹ بن رہے ہیں بچے, ان کا چھوٹا چھوٹا 8 کلاس 7 گریڈ کا بچہ بزنس کر رہا ہے. وہ ٹارگٹس دیتے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے, اور ان کو بزنس میں آگے, ان کو پتہ ہے کہ جب تک بچوں میں اسکل نہیں ہوگا, جب تک ملک میں بزنس نہیں ہوگا, ہم فلورش نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تجارت سنت بھی ہے, اس میں برکت بھی ہے, ٹھیک ہے. بزنس سنت بھی ہے, اس میں برکت بھی ہے, لیکن بزنس کے لیے اسکل چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اسکل اگر ہم اپنی یوتھ میں نہیں پیدا کریں گے تو یہ یوتھ اس ملک کے لیے بہت کچھ امیزنگ کام نہیں کر پائے گی. ٹھیک ہے, جو وقت گزر گیا, جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں لیڈرشپ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی مان لیا, لیکن ہم سب کے اندر بھی تو ایک لیڈر موجود ہے نا. ہم خود کیوں نہیں لیڈر بن جاتے؟ ہم میں سے ہر شخص, ہر نوجوان کیوں لیڈر نہیں بن جاتا کہ میں لیڈ کروں, میں اس ملک کو آگے لے کے چلوں؟ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ اپنا لے گا کہ چھوڑیں جو حکمران کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, لیکن میں نے اس ملک کی اکانومی میں, دیکھیں جنگ اب اکنامک کی رہ گئی ہے. دیکھیں 20 سال دنیا کی سب سے بڑی طاقت دنیا کے سب سے کمزور ملک پہ حاوی نہیں ہو سکی. اب ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے, اب ہے اکنامکس وار. جو اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے گا وہ دنیا پہ چھا جائے گا. چائنا کی مثال ہمارے سامنے, ہمارے بعد آزاد ہو کے دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے. تو یہ اسکل ڈیولپمنٹ اتنا اہم ہے کہ اگر ہم نے نوجوانوں میں اسکل پیدا, اگر آج بھی ہم اس پہ سیریس ہو جائیں تو اگلے 20 سالوں میں یہ ملک بدل جائے گا, یہ ملک مکمل بدل جائے گا. ہم نے اسکل پیدا کرنا ہے نوجوانوں میں, تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل پیدا کرنا اور کریکٹرز بنانے ہیں. کریکٹر بلڈنگ کے الگ سے ماڈیول ہونے چاہیے ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں. کریکٹر بلڈنگ ایز اے سبجیکٹ کیوں نہ پڑھایا جائے,
قرآن و سنت کی روشنی میں ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے یہ کیوں نہ پڑھایا جائے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اگر ہم نے شروع کیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آگے نہ بڑھ سکیں، کیونکہ دنیا کے تمام انسانوں میں رب نے ایک جیسا ٹیلنٹ رکھا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو امریکہ میں پیدا ہوگا وہ زیادہ ذہین ہوگا۔ سارے نوبل انعام وہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ یہ جو آج ہم انگریز جو یہاں حکمران رہا، یہ آئی لینڈ آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں، لٹیروں کا آئی لینڈ کہلاتا تھا، سب سے جاہل قوم تھی دنیا کی، یہ لوٹتے تھے وہاں جو جاتے تھے، لوگ خوف سے جاتے نہیں تھے کہ یہ جزیرے والے لوٹ لیتے ہیں۔ پھر ان کو لیڈرشپ ملی، ان کے کریکٹرز بنے، کسی نے کریکٹر بنائے، ٹھیک، کسی نے ویژن دیا، اور پھر وہ قوم دنیا پہ حاوی ہوئی۔ دیکھیں تو یہ کریکٹرز اتنے اہم ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کی مثال، دا موسٹ انفلوئنشل صلی اللہ علیہ وسلم، دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہسٹری، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مائیکل ہارٹ، سر مائیکل ہارٹ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے جو 100 رینکنگز کتاب لکھی اس میں ٹاپ آف دی لسٹ یہ نام لکھا، اور وہ چلے گئے ایک برطانیہ کی یونیورسٹی میں، اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے، وہ کہا جی یہ زیادتی ہے، آپ کرسچن ہم کرسچن، آپ نے کیسے گریڈنگ میں نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کیوں لکھا آپ نے؟ یہ آپ نے زیادتی کی۔ خیر انہوں نے کہا اوکے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، ایک سوال کا جواب آپ دے دیں۔ مسلمان اس وقت جو بھی دنیا میں ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، حرمت رسول کی جب بات ہو اپنی جان دینے کو تیار ہیں، وہ دیتے ہیں، اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ حرمت عیسیٰ پہ کتنے لوگ جان دیں گے؟ کھڑے ہو جائیں۔ اگر میں کہوں ابھی جان دینی ہے، کتنے دیں گے؟ کھڑے ہو جائیں۔ تو ہال میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ میں کیوں نہ انہیں نمبر 1 کہتا۔ ٹھیک، تو یہ جو کریکٹرز ہیں، یہ ہم نے ان کو فالو، اگر ٹرو اسپرٹ میں فالو کرنا ہے تو ہمیں اچھا انسان بننا، کیونکہ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ کی ہر چیز بیکار ہے، آپ کی تعلیم بیکار ہے، آپ کے سارے معاملات بیکار ہیں، اگر آپ بزنس بھی کر رہے ہیں بیکار ہے، اگر اس میں دیانتداری نہیں ہے، آپ پورا نہیں تول رہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اچھا انسان، ہم نے اچھا انسان بننا ہے، اور اچھے انسان بنانے ہیں۔ ماشاءاللہ الازہر نے اسکل ڈیولپمنٹ کے نام پہ ایک اچھا کام شروع کیا ہے۔ یہ اسکل ڈیولپمنٹ انشاءاللہ ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ الازہر نے کیا ہے، اور میں نے بھی اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر، پہلا سینٹر میرا چل رہا ہے اس وقت، اور 150 اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس میں پاکستان میں الحمدللہ قائم کرنے چلا ہوں، جہاں ہر بچے کو بزنس مین بنانا ہے انشاءاللہ۔ کوشش میری ہوگی، ٹھیک ہے، 100% رزلٹ اگر میں نہیں اچیو کرتا، اگر میں 20 یا 30% رزلٹ بھی مجھے ملتے ہیں، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 20 سالوں میں 1.5 لاکھ بزنس مین پروڈیوس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ میں جب فوج میں تھا، میں جب نیوی میں تھا، ٹھیک ہے، تو میں صرف اس ملک کے ٹیکس پہ چل رہا تھا۔ جب میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کچھ کام کرتا ہے، میں بزنس میں آیا۔ آج 450 ملازم ہیں میرے، ٹھیک ہے، الحمدللہ روزگار لوگوں کو ملا۔ تو اس طرح اگر 1.5 لاکھ بزنس مین، جو میرا مشن ہے کہ میں نے ان کو اسکلڈ بزنس مین بنانا ہے، جب یہ ملک بدلے گا، اس طرح سے اگر کچھ لوگ اس سوچ کے ساتھ آگے آئیں گے تو یہ ملک بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو نوجوان جو یہاں کے ہیں، ان کے لیے آخر میں کچھ الفاظ میرے اپنے کہے ہوئے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہم سو لیے جاگو کہ اب ایک کام کرنا ہے، ہمیں مل کر وطن کا اس جہاں میں نام کرنا ہے۔ بہت ہم سو لیے، جو ہے وعدہ وفا کا اس زمین سے وہ نبھانا ہے، ہمیں اقبال کا شاہین بن کر رب دکھانا ہے،
کمن ڈالیں یہاں پر یا وہاں قصہ پرانا ہے، ستاروں سے پرے آکاش میں ہی گھر بنانا ہے، سفر اب جانب منزل صبح سے شام کرنا ہے، ہمیں مل کر جہاں میں اس وطن کا نام کرنا ہے۔ بتوں کو نفرتوں کے اپنے ہاتھوں خود ہی توڑیں گے، خود ہی کا درس دیں گے اور دلوں کو خوب جوڑیں گے، بھرے دریاؤں کے رخ زور بازو سے یوں موڑیں گے، اب ہم اسلاف کی تاریخ کو دوہرا کے چھوڑیں گے، انہی کے سلسلوں کو چار سو اب عام کرنا ہے، ہمیں مل کر وطن کا